أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لغت دیکھیے پہلے فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ غور کرے کون الانسان انسان اِلیٰ طعامی اپنے کھانے میں انا بے شک ہم نے سببنا ریڑھا نکالا الماء پانی سبن پانی نکالنا زیادہ پانی ثم شققنا پھر ہم نے پھاڑا الارض زمین کو شقن پھاڑنا فانبتنا پس گہا ہم نے فیہا اس میں حبن غلہ وعنبن اور انگور وقضبن اور ترکاری وزیتونن اور زیتون ونخلن اور کھجور کا درخت وحدائق اور باغات غلبن گنجان یعنی بہت زیادہ وفاکہتن اور میوہ وابن اور ہرا چارہ ومتاعن فائدہ اٹھانے کے لیے لکم تمہارے ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے فَإِذَا جَاءَتْ فَإِذَا من پس جب آئے گی جاءت آئے گی الصاخہ کان پھوڑنے والی آواز یوم اس دن یفر المرء بھاگے گا انسان من اخیہ اپنے بھائی سے و امہ اور اپنی ماں سے و ابیہ اور اپنے باپ سے و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے و بنیہ اور اپنی بیٹوں سے لکل امرئ ہر شخص کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن یغنی شأن ایک حال ہوگا یغنی ہی جو اس کو بے نیاز کیے ہوگا وجوہ کتنے چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے مستبشرہ خوشی منانے والے ہوں گے ووجوہ اور کتنے چہرے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبرۃ گرد جمی ہوگی ترحقها چھائی ہوگی ان پر قطرہ سیاہی اولئک یہی لوگ ہم او الکفرہ منکرین ہیں الفجرہ بدکار ہیں. اب ترجمہ دیکھتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان سو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہاں اِلیٰ طَعَامِ اپنے کھانے کی طرف انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے خوب اچھی طرح پانی برسایا ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقہ پر پھاڑ دیا ثم شققنا پھر پھاڑ دیا الارض زمین کو شقن عجیب طریقہ پر یعنی تاکید کے لیے ہے یہ مفعول مطلق ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا سو ہم نے اس میں سے غلہ نکالا وعنبا وقضبا انگور اور ترکاریاں نکالی وزیتونا ونخلا زیتون اور کھجوریں نکالی وحدائق غلبا اور گنجان باغ
وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ پیدا کیا، متاعا لکم، تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فاذا جاءت الصاخہ، تو جب خوب زور آواز والی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز انسان اپنے بھائی، و امہ، اور اپنی ماں، و ابیہ، اور اپنے باپ، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی، و بنیہ، اور اپنے بیٹوں سے کیا ہوگا؟ یفر، بھاگے گا، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی، شأن یغنی، کہ اس کو بے نیاز کر دے گا، یعنی اس کی حالت بالکل دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، متوجہ نہ ہونے دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز بہت سے چہرے، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہسمکھ ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے، ووجوہ، اور بہت سے چہرے، یومئذ اس روز، علیہا اس پر کیا ہوں گے؟ غبرہ قدورت ہوگی، ترحقها قطرہ، ان پر ظلمت، ظلمت چھائی ہوگی، ترحقها قطرہ، ظلمت چھائی ہوگی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے، ہم الکفرہ، جو کافر تھے، الفجرہ، جو فاجر تھے۔ آواز ٹھیک ہے؟ جی بولیے گا۔ آواز کلیئر ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ٹھیک۔ قرآن مقدس کی جس صورت مبارکہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ دن کے سبق میں ہم لوگوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق واقعے کو پڑھا، پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انسان کی پیدائش، تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہوا، پھر اس کی پیدائش کے عجیب و غریب ایک حکمت عملی کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے کس انداز سے انسان کو وجود بخشا، کیسے وہ دنیا میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں غور کرنا چاہیے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے، اس کو حکم دیا گیا کہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے، یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہے، کہ وہ کیسے نکلتی ہیں، وہ کس طرح اللہ اس کو نکالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب اچھی طرح پانی برسایا۔ یہ موسلادھار بارش، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس قطرے کو آب حیات کہا جائے۔ بعض لوگوں نے اس کو آب حیات لکھا۔ آب حیات کا مطلب ہے زندگی بخشنے والا پانی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جگہوں پر جہاں کبھی کچھ نہیں اگتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے، اور اسی لیے بعض اکابرین علماء نے بہت سی بیماریوں میں بارش کے پانی پر سورہ فاتحہ اور دیگر کچھ سورتوں کو دم کر کے پینے کا حکم فرمایا، کیونکہ انسان کے جس جسم میں بیماری لگ گئی ہے یا جو جسم ناکارہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس میں شفا بھی دے سکتے ہیں، اس کو نئی زندگی عطا کر سکتے ہیں، بس یقین کی بات ہے۔ بہرحال اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ پانی زمین کے اندر زمین کے اندر ایسا ایک دوا ڈال دیتا ہے، سمجھ لیجیے ایک لحاظ سے، کہ زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ جو زمین بالکل بیکار ہے،
جہاں کچھ نہیں نکلتا وہاں سے بھی غلے اگ جاتے ہیں. اسی کو اللہ کہتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقہ پر پھاڑ دیا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان غلے کی شکل میں، بیج کے شکل میں غلہ پھینکتا ہے، اور وہ دانے جو پھینکتا ہے تو مٹی اس کو سڑا دیتی ہے، اور پھر اس سڑنے کے بعد اس سے کوپل نکلتا ہے جو اتنی مضبوط زمین کو پھاڑ کر ایک کوپل نکلتا ہے. کبھی کھیتوں میں اس وقت میں جایا جائے جب نیا نیا پودا ڈالا گیا ہو، چاہے وہ دھان کا ہو، چاہے گیہوں کا ہو، جوار کا ہو، مکئی کا ہو، کوئی بھی فصل ہو، اس فصل کو دیکھیے، جس پودے کو دیکھیے آپ، آم ہے، امرود ہے، جو بھی پھل فروٹ لے لیجئے، کسی بھی پودے کو دیکھیں گے جب وہ نیا نیا نکلتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ہوا کا تھپیڑا اس کے وجود کو ختم کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے غلہ اگاتے ہیں، وَعِنَبًا انگور نکالتے ہیں، وَقَضْبًا ترکاریاں نکالتے ہیں، وَزَيْتُونًا زیتون کا پھل، زیتون کا تیل جس سے نکلتا ہے، جو روئے زمین پر سب سے بہتر مبارک پھل تیل کہا گیا اس کو، وَنَخْلًا اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گنجان باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور میوے اور چارہ پیدا کر دیا. یہ سب اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے، ایک معمولی بیج اور معمولی گٹھلی سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے کو پھاڑا، اور پھر اس سے ایک پودا، ایک غلہ، ایک درخت نکالا، اور وہ درخت ہمارے خوراک کے لیے رزق فراہم کرتا ہے. علامہ اقبال کا غالباً وہ شعر ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا خاک میں ملتا ہے، پھر گلے گلزار ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھل فروٹ، روئے زمین پر ہزاروں قسم کے، آپ الگ الگ ملکوں میں چلے جائیں، ایسے ایسے پھل ملیں گے آپ کو، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، ابھی کبھی تصور نہیں کیا. ہر ایک کے مزہ، ہر ایک کے اندر وٹامن، ہر ایک کے اندر کیلشیم، ہر ایک کے اندر شفا، الگ الگ بیماریوں کے لیے شفائیں ہیں. اور یہ ہے زیتون تو خاص طور سے قرآن مقدس، انگور، زیتون، کھجور، یہ سب قرآن مقدس کے خوراک ہیں. قرآن مقدس کے اندر جو جن رزق کا تذکرہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے مبارک ہیں. قطر کے اندر گئے ہم تو وہاں پر ایک ہوٹل میں جانا ہوا. ایسے تو زیتون کا تیل ہر جگہ ملتا ہے، لیکن وہاں پر خالص زیتون جو بالکل مشین سے نکال کر بغیر کسی پیکنگ کے، بغیر کسی اس میں کچھ ملاوٹ کے بالکل وہ لاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ، وہاں فری ہے بالکل، آپ اپنے کھانے میں جس قدر چاہیں اس کو ڈال سکتے ہیں. ایک آدمی اگر 250 گرام میں ڈال کر کھائے تو ہوٹل والا اس کو منع نہیں کرتا ہے، آپ اپنے سالن پہ ڈالتے جائیے. میں نے دیکھا عربوں کو کہ وہ ایسے انڈیلتے جیسے کہ ہم لوگ دودھ ڈال کے اپنے برتن میں کھاتے، وہ ایسے اس تیل کو ڈالتے تھے، اس میں ٹوٹی لگی ہوتی تھی، وہ ایسے کیتلی کے مانند اس میں سے ڈھالتے تھے. ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی وہ کھانا شروع کیے، لیکن اب ہم کو تو عادت نہیں تھی، ایسا بہت مشکل ہو رہا تھا. لیکن واقعی صحت کی راز اور شفا اس کے اندر ہے، کوئی مطلب ہضم میں دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں. ایک واحد ایسا تیل ہے جس سے آدمی کی کوئی شکایت اور کوئی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ اسی روئے زمین سے زیتون کا تیل، زیتون کا پھل نکالا، اور پھر مختلف قسم کے پھل فروٹ نکالے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ متاعا لکم ولانعامکم، کیا مطلب؟ یعنی ان چیزوں پر جن کا بیان ہوا اس میں تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کے لیے کیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کے ذریعے سے انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے. اس پر لازم ہے کہ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کے اپنے خالق کی طرف رجوع ہو. اگر یہ روزی نہ ملے، یہ زمین پیداوار اپنی روک دے، تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی. ایک لمحہ انسان نہیں جی سکتا ہے. قحط سالی کا جو زمانہ گزرا ہے، یا جو زمانہ آنے والا ہے، وہ بھیانک زمانہ آنے والا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی تھا اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر مختلف مرحلوں میں مختلف اوقات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اہل مکہ پر اللہ نے قحط بھیجی تھی، اور وہ لوگ کئی سالوں تک قحط سالی کے شکار رہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، پھر اللہ تعالیٰ نے غلے اگائے۔ اسی طرح سے دجال کا فتنہ جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس سے بڑا فتنہ روئے زمین پر نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس فتنے کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال کا خروج، دجال تو پیدا ہو چکا ہے، دجال آلریڈی پیدا ہو چکا ہے، مہدی رضی اللہ عنہ ان کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ آئیں گے، وہاں ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تو دجال اس وقت نکلے گا جب دنیا میں 2 سال سے قحط سالی ہوگی، لوگوں کے لیے ایک ایک لقمہ کھانے پہ لوگ ترسیں گے، اور دجال کو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں یہ قدرت دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ اس کو ڈھیل دے دیں گے کہ وہ زمین کو حکم دے گا غلہ اگاؤ تو زمین غلہ اگائے گی، آسمان کو حکم دے گا آسمان سے بارش ہوگی، وہ اپنے ساتھ میں روٹی کا خزانہ، روٹی کا پہاڑ لے کر چلے گا، ایک طرف اس کی جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، اپنے ماننے والوں کو کھانا دے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے پھر مومنین کہاں رہیں گے، ان کا خوراک کیا ہوگا؟ ایسی قحط سالی ہوگی کہ ایک لقمہ دانے کے لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں مومنین کا خوراک اور مومنوں کا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، دیگر تسبیحات جو ہیں یہ مومنین کا خوراک ہوگا، اسی تسبیحات کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں بھوک کو مٹا دیں گے۔ بہرحال تو یہ قحط سالی جو ہے، یعنی رزق کی تنگی جو ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آج فلسطینیوں کی حالت دیکھیے، وہاں پر معصوم چھوٹے چھوٹے بچے پانی ٹنکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نلکے سے ٹپک رہے پانی کو ایک چھوٹے سے ڈبے اور ڈبے کے ڈھکن میں روک کر اپنی پیاس بجھانے پہ مجبور ہیں۔ پلاسٹک کے برتنوں میں گرم کھانے 2 لقمے گر جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر کھانے پہ مجبور ہیں۔ یہ قحط سالی اور رزق کی جو تنگی ہے، یہ انتہائی درجے کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ایسے عذاب سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ قحط سالی آج رزق کی جو فراوانی ہے اور اس کی جو ناقدری ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی ناقدری نے گجرات میں سورت والوں کے جو حال کیا تھا چند سالوں پہلے، جو وہاں جو سیلاب آیا اور جو فسادات ہوئے، مشکلات ہوئے، اس میں سے بعض لوگوں نے جو آدیواسی تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ ان لوگوں نے اپنی شادیوں میں کھانے بچا بچا کر گلیوں میں اور نالوں میں تو پھینکنا گوارا کیا، ہمارے بچے بھوکے وہاں دیکھتے رہے، ان کو دینا گوارا نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ناقدری ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال متاع لکم ولانعامکم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گلوں میں ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اس میں خوراک رکھا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ جانور بھی اسی لیے زندہ ہیں اور ہم اس سے اسی لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو خوراک اللہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے زمین اگاتی ہے وہ انسانی خوراک نہیں ہے، وہ ابا ہے۔ اور ابن عباس اور ابو طلحہ سے منقول ہے کہ الاب سے مراد تازہ پھل ہیں۔ امام ضحاک کہتے ہیں کہ ابن سے مراد انجیر ہے۔ انجیر کہتے ہیں جس کو، انجیر کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو فگ، فگ بولتے ہیں نا؟ جی ڈومور، ہاں انجیر ڈومور، بولتے بنگلہ میں ڈومور بولتے ہیں، انگلش میں فگ بولتے ہیں اس کو۔ ہیں، انگلش میں بہت فگ بولتے مفید ہیں۔ پھل ہے، ہاں بہت جی مفید پھل ہے۔ ہم لوگ طائف گئے، طائف سے جب بنی سعد گئے، بنی سعد جہاں نبی علیہ السلام جہاں دائی حلیمہ کے ہاں دودھ پینے گئے تھے، تو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار زندگی میں کھائے تو الحمدللہ بہت، لیکن پہلی بار ہم نے انجیر کا درخت وہاں دیکھا اور پھر وہاں کھڑے ہو کر ہم لوگ ویڈیو بھی بنائے تھے۔ کیا ہی عجیب منظر تھا، اور چھوٹے چھوٹے پھل بھی لگے ہوئے تھے اس پر۔ بہرحال انجیر یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب ایک پھل ہے، اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بہرحال
حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالہ سے بتایا جاتا ہے کہ ابن کو بھی ابن سے انجیر بھی مراد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ابن سے مراد فاقہ اور ابن کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ عبداللہ ابن ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا کہ ابن کس کو کہتے ہیں اور فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بغیر علم کے اللہ کے کتاب کے بارے میں کچھ تفسیر کہوں تو مجھے کون سا آسمان اور کون سی جگہ مجھے سایہ دے گی؟ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا یہ سب ہم نے جان لیا مگر ابن کا علم نہیں۔ یعنی ابن کس کو کہتے ہیں؟ فاقہ سمجھا، عنب سمجھا، حدائق سمجھا، قضبن سمجھا، زیتون سمجھا، نخلا سمجھا، لیکن ابن کیا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کا عصا یعنی لاٹھی بلند کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تکلف ہے، اور اے عمر کی ماں کے اے عمر کی ماں کے بیٹے، تجھے کیا ہے کیا تو نے نہیں جانتا کہ ابن کیا ہے؟ پھر فرمایا اس کتاب کے جو مفاہیم یعنی جو مفہوم ہے، جو اس کے معانی ہیں تم پر واضح کر دیے گئے ہیں، ان کی اتباع کرو، اور جو واضح نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یعنی گویا کہ حضرت عمر نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب، وہ کیا چیز ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اکثر حضرات نے اس سے تازہ پھل مراد لیے ہیں، یا تازہ جو جانوروں کے چرنے کے غلے ہوتے ہیں وہ مراد لیے اس سے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قیامت آئے، یعنی سخت آواز سے بولنے والی چیز کو کہتے ہیں صاخہ۔ بعض حضرات نے فرمایا ایسی سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، یعنی انسان کے کان کو بالکل ختم کر دے، جو کان سننے کے قابل نہ رہے، اس کو کہتے ہیں صاخہ۔ ظاہر سی بات ہے جب سور پھونکا جائے گا تو اتنا بھیانک اس کا منظر ہوگا کہ حاملہ جانور، انسان، عورتیں سب اپنے بچے کو باہر پھینک دیں گی، اور جانوروں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور انسان بدحواس ہو کر گر پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ منظر انتہائی بھیانک ہوگا۔ آگے اللہ تعالی عجیب بات فرماتے ہیں جو بہت غور کرنے کی ہے۔ آج جس کے لیے انسان سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کرتا ہے، غلط اور سچ کی تمیز نہیں کرتا ہے، ظلم اور انصاف کی تمیز نہیں کرتا ہے، جس کے لیے انسان پوری زندگی محنت اور تگ و دو کرتا ہے، کل وہیں لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہتے یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز انسان اپنے بھائی و امہ اور اپنی ماں و ابیہ اور اپنے باپ و صاحبتی اور اپنی بیوی و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس روز ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی کہ کسی طرح متوجہ نہ ہو پائے گا۔ ظاہر سی بات آج دیکھیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنے خون دینے کے لیے تیار ہے۔ ماں جو اپنے سینے کا دودھ پلا کر اس اپنے بچوں کو لخت جگر کو جو جوان کرتی ہے، وہ ماں اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ آج پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے وہ ماں کھڑی ہوتی ہے، کل کو وہی ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ ایسا منظر ہوگا جو باپ پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے اور پوری زندگی کو تھکا دیتا ہے، وہ باپ بھی اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ جس بیوی کے لیے انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیوی اس سے بھاگے گی، اور جن بچوں کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ان بچوں سے انسان بھاگے گا۔ مطلب یہ ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، لوگ جب کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، آج تو میں اپنی ماں مریم کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے، موسیٰ، عیسیٰ،
ادریس، اسماعیل، یوسف، یحییٰ، یعقوب، تمام انبیاء علیہم السلام یہی کہیں گے. بس ایک آخری امید ہوں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. لیکن قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج ہم جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، اور جو لاڈلے پیغمبر ہمارے ساتھ دینے والے ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے طریقے کو، ان کی زندگی کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ان کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بدبختی ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز جو جنت والے اعمال کیے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ، ہنسمکھ ہوں گے. آج چہرے کیسے کھلے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں ہوتے ہیں، اچھے حالات میں ہوتے ہیں. مستبشرہ، خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر قدورت یعنی بہت ہی بری نحوست چھائی ہوگی. ترحقها قطرہ، ان پہ ظلمت چھائی ہوگی، تاریکی چھائی ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو لوگ بدبخت ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ جہنمی ہو جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے، فاجر تھے. ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے چہرے انتہائی درجے کے برے شکل میں بنا دیے جائیں گے. قرآن مقدس کی صورت آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. کہ اس روز بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے؟ اپنے ایمان لانے کے بعد سب مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب سے. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چہروں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو خوش و خرم ہوں گے، جن کے چہرے ہنسمکھ ہوں گے، جن کو جنت کی بشارت دی جائے گی اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے.